السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سبجیکٹ یا موضوع چل رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ کے اوپر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کر لیا ہے، اور اب آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں۔ ایک بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیجئے، جس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب کتنی عظیم ہستی یہ ہو سکتی ہے، کتنی عظیم ہستی ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ پاک کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دیا گیا، اس کو بالکل اسی طرح آپ نے اپنی امت کو پہنچا دیا، کیونکہ وہ ایک میسنجر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے اپنی طرف سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہا اور نہ کہتا، صرف وہی کہتا ہوں جس بات کا اللہ پاک مجھے حکم دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے، جس کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ جو سفیر ہوتا ہے وہ ہر وقت حکومت کے ٹچ میں ہوتا ہے، ان کے رابطے میں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سفیر چلا گیا اور پھر حکومت کے ٹچ میں نہیں ہے، رابطے میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پاک کے ہر وقت ٹچ میں تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ہر وقت اپنے ٹچ میں رکھا، اور جو بھی میسج ہوتا ان کو دے دیا کرتا تھا۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور اسی لیے تو اللہ پاک نے بار بار امت کو یہ بتایا ہے کہ اگر کسی نے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش کی، تلاش کرنے کی کوشش کی، ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار نہیں کرتے یا اختیار نہیں کرو گے، کامیابی کے بارے میں سوچو بھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصل محبت کا دعویٰ صرف وہی کر سکتا ہے جو ان کی بات کو سنتا ہے، غور کرتا ہے، مانتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کی بات پر عمل نہیں کرتے ہیں، تب تک یہ آپ کا دعویٰ جو ہے بالکل دعویٰ ہی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ دعویٰ آپ کا غلط ثابت ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر
31 اور 32 میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، میری پیروی کرو تو کیا ہوگا کہ اللہ تم سے بھی محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ غور کیجئے کہ ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں۔ سب اپنے آپ کو دیکھیں اور چیک کریں کہ ہماری زندگی کے سارے معاملات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی کرتے ہیں، کس قدر پیروی کرتے ہیں۔ اس جگہ پہ رک کے ہم کو غور کرنا چاہیے، جو ہم دنیا کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں، لوگوں کے بہکائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سے کوسوں دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شیطان نے ہم سب کو اس قدر بہکا دیا ہے اور ایسے ایسے راستے پر لگا دیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہم سب جس ڈگر پر چل رہے ہیں اسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں، صرف ایک دوسرے کو برا کہہ دینے میں ہی اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جیت ہو گئی۔ بھائیوں، ایسا قطعی نہ کریں، یہ جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، اور جیت ہار اس وقت ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے گا، ان کی پیروی کرے گا، ان کو مانے گا۔ اصل جیت اسی کی ہے، کہنے کہلانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے یا بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر چلنے والوں فوراً پلٹ جاؤ، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں، غارت ہو جائیں، اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو۔ کیونکہ اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور کسی اور کے طریقے پر چلتے رہے تو چاہے زندگی بھر جتنے بھی اعمال کریں، 24 آورس عبادت میں لگے رہیں، اگر طریقہ ہٹ کر ہے ان سے تو یقین جانیے یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے جہاں ہم سب کو چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ایسا تو نہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنا اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں، اور سب تباہ و برباد ہو جائے۔ کیونکہ اللہ پاک نے پہلے بتا دیا قرآن میں کہ عبادت وہی ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یا جو ان کو کہا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک نے باقاعدہ حکم دے دیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والوں، یعنی کہ اے مسلمانوں، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ آپ سوچئے کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ہم سب مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہی ہیں، بھیجتے بھی ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کیسے بھیجنا چاہیے، کیا اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ہمارے پہلے کے لوگ سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا، صحابیوں کا کیا طریقہ تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم بھی درود بھیجو تو اس کے بعد سے صحابیوں نے سوالات بھی کی اور بھیجنا بھی شروع کر دیا، لیکن کیسے بھیجا، کب بھیجا، یہ ساری معلومات لینی بہت ضروری ہے۔ اپنی منمانی دین میں قطعی نہیں چلے گی۔ بالکل اس بات کا خیال نہیں ہے کہ میرا جو طریقہ ہے اور جو میرا انداز ہے کیا اللہ پاک کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ ہر وقت اس بات کو اپنے غور و فکر میں رکھیے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں،
کیسی پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس میں سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اگر اس سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ ہر محنت کے بعد چاہے وہ پیسہ لگائیں، محنت لگائیں، اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہمیشہ چیک کرتے رہنا چاہیے کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اعمال کم ہوں لیکن بہتر ہوں، اچھے اعمال ہوں، کیونکہ اللہ پاک کے پاس زیادہ اعمال کی ضرورت نہیں لیکن بہتر اور اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کئی جگہ یہ فرمایا ہے، لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم تم کو چیک کریں گے کہ تم میں سے بہتر عمل کر کے کون آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ زیادہ عمل کر کے کون آ رہا ہے، بہتر عمل۔ ایک آدمی بہت زیادہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ اچھے طریقوں سے نہیں کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہیں کر رہا ہے، تو اس کے اعمال کی ویلو بالکل نہیں ہے۔ اور ایک شخص فرائض انجام دے رہا ہے، کچھ نوافل کر دے رہا ہے، چھوٹے موٹے اور کام کر دے رہا ہے کہ سارے طریقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کا خیال رکھتا ہے، تو یقیناً اس کا اعمال قابل قبول ہوں گے۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص نماز تو ادا کر رہا ہے، ہر وقت نماز پڑھ رہا ہے، مگر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں لا رہا ہے، نہیں لاگو کر رہا ہے، تو اس کی ساری نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے کھلے طور پہ اعلان کر دیا ہے کہ تم میرے نبی کے طریقے پر چلو گے تو ہی تم کامیاب ہوگے۔ آئیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی ہر عبادت کو گہرائی سے جانچیں، پرکھیں، چیک کریں، کیونکہ یہی ہماری کمائی ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے، اور وہاں کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ آنکھ کان سب بند کر کے علماؤں کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء سوء بھی یعنی برے علماء بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے تحقیقات بہت ضروری ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ، کوئی آدمی، کوئی مولانا، کوئی عالم ہمارے اعمال کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، تو اپنی معلومات ضرور رکھیے، اپنے آپ کو چیک ضرور کیجیے۔ اب جو برے علماء یا علماء سوء ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ ہماری اور آپ کی آخرت کو تباہ اور برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو الرٹ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلائے اور برے علماؤں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔